رحمتیں برکتیں اللہ کے ہر نیک بندے اور بندی پر ہوں۔ رمضان میں کرنے والے کام، یا یوں کہہ لیں کہ سال سال ہماری کوئی خاص نیکیوں کی ترتیب نہیں ہوتی، لیکن رمضان آتے ہی ایک ماحول بن جاتا ہے۔ ساتھ کام کرنے والے بھی نماز، روزہ، تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے ہیں۔ گلی محلے الغرض ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس سے ہم جیسے لوگوں کی بھی جذبات ابھرتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر نیکیاں کمائی جائیں، جو پورا سال گناہ کیے ہیں وہ دھلوا لیے جائیں۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ہم رمضان میں ایسے کون سے نیک کام کریں؟ تو یہ کوئی مشکل سوال نہیں، بہت آسان جواب ہے کہ ہم سب سے پہلے جو فرض نمازیں ہیں ان کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے انشاءاللہ۔ یعنی ہماری تمنا ہوگی پتہ نہیں کوئی اضافی ایسا کام کرنا ہے جو پورے سال نہیں کیا، تو صرف آپ اگر وہ نیکیاں جو عام روٹین کی نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا جلدی آ جائیں، پورے سال آپ صرف جماعت میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ مہینہ بنیادی طور پر اپنی ٹریننگ کا ہے، اپنی تربیت کا ہے۔ میں اگر پورے سال صرف جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، یا اور پیچھے چلے جائیں، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، کسی بھی سبب، ذاتی سستی بھی ہو سکتی ہے، کچھ کام کا پریشر بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ کم سے کم ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ اور جو پورا سال جماعت سے نماز پڑھتا ہے اسے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے کہ میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا، یعنی نماز تو پڑھنے آنا ہی آپ نے، جو آپ کا واکنگ ڈسٹینس ہے وہ بھی اتنا ہی ہے، جو آپ نے وضو بنانا ہے اس میں بھی اتنا ہی ٹائم لگنا ہے، صرف 3-4 منٹ کی دوری سے آپ بہت زیادہ اجر پا سکتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنا یا اکیلے نماز کی نسبت جماعت سے نماز پڑھنا ملٹیپلائی بائی 25 اور 27 ہے۔ میں دیکھتا ہوں جماعت ختم ہو جاتی ہے، کسی سبب بندہ دیر سے آیا ہے، اب وہ اکیلے پڑھ رہا ہے، آپ تھوڑا سا رکیں، آپ کے دل میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ میں نماز تو پڑھنی ہے، کیوں نہ میں کسی ساتھی کا انتظار کر لوں، میں جماعت کروا لوں کہ میری جو نماز سنگل اجر جو مجھے ملنا ہے وہ ملٹیپلائی بائی 25 یا 27 ہو جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جذبات، ان کو اپنے اندر محسوس کرنے کی، اپنے اندر جگہ دینے کی کوشش کریں۔ تو بالخصوص رمضان کے اندر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے اس کے اندر نفاق نہیں ہے، پھر وہ منافق نہیں ہے جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے۔ تو یہ پریکٹس کریں کہ جہاں آپ جماعت سے پڑھتے ہیں وہاں تھوڑا سا جلدی آ کے تکبیر اولیٰ سے پڑھیں۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ جب امام اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے آپ اس وقت شامل ہوں، صف کے اندر موجود ہوں، اور آپ امام کے اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو شروع کریں۔ عام طور پر 1 رکعت نکلنے کے بعد 2 رکعتیں، 3 رکعتیں، یا آخری تشہد کے اندر ہم آتے ہیں، تو اس سستی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ رمضان کے اندر اجر مزید بڑھ کے ہمیں ملے گا۔ دوسرا کام جو ہمیں رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ گزشتہ جمعہ رکھا تھا، آج انشاءاللہ تفصیلی اس پر بات کریں گے، اور وہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بالخصوص رمضان میں صحابہ کیا بیان کرتے ہیں کہ نیکی کے اندر، صدقہ خیرات کے اندر، لوگوں کو خیر پہنچانے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا رمضان میں ایسے ہو جاتے، ریح المرسلہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو آج کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو اچھے سے جان لیں کہ جو کچھ قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے وہ 100% ویسے ہی جیسے کہ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر شک کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1000 تھے، 1000 میں سے 200 میں نے صدقہ کر دیا تو کتنے بچے میرے پاس؟ 800، تو یہ تو کم ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ مال صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب اس کی اگر آپ حکمتیں تلاش کریں گے تو بہت ساری ملیں گی، ان میں سے چند ایک جو ناقص عقل کے اندر آتی ہیں کہ بندے کے پاس 1000 روپے اس نے خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، خود کے ساتھ کوئی معاملہ بن جاتا ہے، تو 1000 میں سے کتنے رہ جائیں گے پھر جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ تو بچیں گے، ہو سکتا ہے بچ بھی جائے،
تو الغرض صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، آپ کی آنے والی کوئی مستقبل کی بلا کو اللہ رب العزت اس صدقے کی خیر سے ٹال دے. تو جہاں آپ نے 200 اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے اور اگر نہیں کیے تھے تو وہ 1000 ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. اب بتائیں 800 باقی رہنا فائدے والی بات ہے یا 1000 کا 1000 چلا جائے وہ فائدے والی بات ہے؟ تو صدقہ ہمیشہ خیر لے کر آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے. دعا کرنے والا کیا کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو مزید دے جس نے آج تیری راہ میں خرچ کیا، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس سے روک دے جس نے آج تیری راہ میں خرچ نہیں کیا، اس کا مال تلف کر دے جس نے آج تیری راہ میں خرچ نہیں کیا. تو جب بھی یہ بات ذہن میں آئے نا تو جو گنجائش ہے 10-20 روپے یعنی ان لوگوں میں نام لکھوا لیں جنہوں نے آج کے دن کچھ نہ کچھ صدقہ کیا. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک یعنی آپ کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق خرچ کریں اللہ کی راہ میں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے کہ آپ نے کس کوالٹی آف نیت کے ساتھ آپ نے مال خرچ کیا ہے، یہ اللہ کے ہاں مقبول ترین چیز ہے. یعنی کوانٹٹی بھی ہونی چاہیے لیکن اس سے زیادہ آپ کا اخلاص ہونا چاہیے، اس صدقے کے اندر للہیت ہونی چاہیے کہ یہ میں خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں. کئی لوگ، میں مثال دیتا ہوں اللہ رحم فرمائے، سب ایسے نہیں ہوں گے، چلے میں کئی کا جملہ بھی واپسی لے لیتا ہوں. کچھ لوگ بقرہ عید پر نموش و نمود کے لیے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، نمائش کے لیے وہ بڑے بڑے جانور لے کر آتے ہیں، پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں، پھر میڈیا کو بلاتے ہیں اور پھر پوری رات میلہ لگا ہوتا ہے. میں ابھی بھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن کم سے کم میں یہ سوال تو، یہ فکر تو آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ اپنی نیت کا جائزہ لیں. یہ نیت کسی بھی نیک عمل کی بنیاد ہے. آپ 13 گھنٹے آج کے دن بھوکا رہ رہے ہیں، اگر نیت میں اخلاص نہیں تو یہ 13 گھنٹوں کی محنت ضائع ہے. اگر نیت میں اخلاص نہیں تو 2.5, 5, 10 لاکھ کا جانور ضیاء ہے، گوشت حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہے. 15 لاکھ 20 لاکھ کا حج وہ ضائع ہے اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں. تو صدقہ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ اکبر کے ساتھ خوش نصیب قیامت کے دن جنہیں جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اس وقت 7 قسم کے لوگوں کے لیے اعلان ہوگا کہ ان کو سایہ دے دو. سایہ تصور کریں، آج گرمی ہے کچھ زیادہ، بائک آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی درخت مل جائے اس کے نیچے کھڑی کریں تاکہ واپسی آئے تو ٹھنڈی سواری ملے. شدت یہ ہے کہ سورج بہت زیادہ قریب ہے، لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہیں. آج تک تو صرف پسینہ آیا ہے نا جسم پہ، ڈوبنے والی کیفیت تو کبھی دیکھی بھی نہیں. تو باقاعدہ ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے باقدر. ایسے موقع پر اعلان ہو جائے کہ فلاں 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 کو سایہ دے دیا جائے، کتنی خوش نصیبی ہوگی. تو وہ 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک کون ہے کہ جس کے رائٹ ہینڈ نے دائیں ہاتھ میں خرچ کیا اور بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا کیا خرچ کیا. سبحان اللہ. بات سمجھیں یہ کتنی گہری بات ہے. یعنی ایک جسم کے 2 ہاتھ ہیں، ان کی مثال دی گئی کہ اتنی خفیہ طریقے سے مال کو خرچ کیا کہ سیدھے ہاتھ نے دیا تو الٹے کو پتہ نہیں چلا کتنا دیا، کیا دیا، کس کو دیا. تو نیک اعمال چھپا کے کرنے چاہیے لیکن کبھی کبھار دکھا کر بھی کرنا چاہیے. صدقہ سر و علانیہ، یہ دونوں اصطلاحات، یہ دونوں ٹرمز قرآن کے اندر یوز ہوئی ہیں کہ صدقہ دکھا کے بھی کرو، صدقہ چھپا کے بھی کرو. جو نیڈ ہے اس حساب سے آپ کو کام کرنا ہے. بالفرض میں یہاں پہ کسی کمپین کے لیے فنڈ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی سب سے پہلے 1000 روپے میں ڈالتا ہوں اس کے اندر، تو آپ یہ نہیں بولیں گے اس نے ریاکاری کی ہے، شو آف کیا ہے، بلکہ یہ میری نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ میں نے اس لیے کیا کہ مجھے دیکھ کر اوروں کے اندر بھی ہمت آئے، اوروں کو بھی ترغیب ملے اور یہ بھی اس نیکی کے کام کو کرے. بالفرض کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندے اور اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا کہ اس نے آج روزہ رکھا، لیکن وہ اپنے کولیگ سے ذکر کر دیتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی ترغیب مل جائے اور یہ بھی نفلی روزے رکھنا شروع کر. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، شو آف کا فتویٰ کسی نے بھی نہیں لگانا، کسی پہ بھی. میں کہتا ہوں کہ 2 شخص جڑ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا،
اور ایک کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دوسرا نہیں پتا اس کو کہ اس کی نیت کیا ہے. تو آپ نے ہمیشہ دوسرے مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھنا ہے، لیکن اگر کہیں آپ کو محسوس ہو کہ یہ شو آف ہو سکتا ہے اور اس کا یہ نیک عمل برباد ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ضرور گائیڈ کریں، پیار محبت سے سمجھائیں گے. اگر خفیہ کر تو زیادہ بہتر. تو الغرض صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور روز کی بنیاد پہ صدقہ کرنا چاہیے، اور رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالہ سال کرتے، لیکن رمضان میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مزید بڑھ جاتا. اب ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اس میں ہم نے جج کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ جو بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ 4 قسم کے لوگوں کی ہے. اب ان میں تلاش کرنا کہ میں کون سے قسم میں ہوں. پہلا فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک تو وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے مال بھی دیا، علم بھی دیا ہے. اللہ اکبر. فہو یتقی ربہ فیہ، تو یہ شخص اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے. ویصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے. ویعلم، اور یہ علم بھی اس کے پاس موجود ہے، وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ فیہ للہ فیہ حقا، کہ اس مال کے اندر اللہ کا حصہ ہے. ایک یہ قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا بافضل المنازل، تو یہ تو سب سے اونچا درجہ ہے، یہ تو سب سے بہترین مرتبہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے اندر شامل ہو، جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داری بھی جوڑتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مال صرف میرا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اللہ کا حصہ بھی موجود ہے. اور دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جس کو ایک ایسا شخص جسے اللہ رب العزت نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا. علم دیا، مال نہیں دیا، لیکن علم کی بنیاد پہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا اس شخص کی طرح تو میں بھی اللہ کے راستے میں لگاتا، میں بھی نیک کاموں کے اندر اس مال کو خرچ کرتا، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. لیکن مجھے اللہ نے یہ نالج دی ہے، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ نیک کام کے اندر پیسہ خرچ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی سچی نیت کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس پہلے شخص کو مل رہا ہے جس کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے. اس نے کچھ خرچ نہیں کیا، سوا ہے ہی نہیں، لیکن نیت ہے. نیت میرے بھائیو نیت ہے. بات کی نا میں نے آپ کے سامنے نیت کی کہ نیت بنیاد ہے، بنیاد صرف نیت کی وجہ سے. اب یہ نیت سمجھ لیں، یہ سامنے والے کو معذرت کے ساتھ کوئی 2 بات کر کے گھمانے والی بات نہیں ہے. نیت دل کا ارادہ ہے. زبان سے تو بڑا مطمئن کرتے تھے نا ہم، لیکن جو اجر ہے وہ نیت، جو دل کے اندر میرا ارادہ ہے سچا، اس کی بنیاد پہ مجھے یہ فضیلت ملے گی کہ میرے پاس اگر خرچ کرنے کو نہیں ہے لیکن میری نیت سچی ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو مجھے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جس کی سچی نیت ہے جتنا اس شخص کو مل رہا ہے اجر جس نے مال کو خرچ کیا. تیسری قسم بتائی کہ تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے نہ تو مال دیا اور نہ ہی علم دیا، فل ٹائم جاہل، پھر مال بھی نہیں. تیسرا شخص وہ ہے جس کو مال دیا لیکن علم نہیں دیا، جس کو مال دیا لیکن علم نہیں دیا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے کیونکہ علم ہی نہیں ہے اس کے پاس. وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، رشتہ داری بھی نہیں جوڑتا، اور اس کو یہ معلوم بھی نہیں کہ اس کے اندر، میرے مال کے اندر اللہ کا بھی حصہ ہے. تو وہ سرکشیوں میں اڑاتا پھرتا ہے، گناہ کے کاموں میں صرف کرتا پھرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص اخبث المنازل، خبیث ترین، بری ترین درجے پر فائز ہے یہ شخص کہ اللہ کے مال کو حرام کاموں میں، گناہوں کے اندر صرف کرتے ہیں. چوتھی قسم اس شخص کی بیان کی کہ جس کے پاس نہ تو مال ہے نہ علم ہے. اب یہ کیا سوچتا ہے؟ یہ بولتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا نا تو جیسے یہ گناہوں پہ لگا رہا ہے نا، فضول خرچیاں کرتا پھر رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، حرام کاموں میں لگا رہا ہے، میں بھی لگاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھتے دنیا دار کوئی شخص ہوتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر اپنا پیسہ لگا رہا ہوتا ہے. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی پیسہ کمائیں، ہم بھی یوں انجوائے کریں. اللہ اکبر، کتنی بڑی جہالت ہے. مجھے سمجھنا پڑے گا یہ مال میرے اکیلے کا نہیں ہے قیامت کے دن، بلکہ میرے اکیلے کا کیا، میرا ہے ہی نہیں، کیونکہ اپنے مال کا حساب نہیں دینا ہوتا.
اللہ رب العزت نے مجھ سے قیامت کے دن یہ سوال کر لینا ہے کہ تو نے کمایا کہاں سے، وفیما انفقہ، یہ بھی بتا خرچ کہاں کیا، انکم اور اس کا ایکسپینس، یہ سارا مجھے شو کرنا پڑے گا قیامت کے دن، تو میرا مال تو ہوا ہی نہیں، تو یہ مجھے اس جگہ پر خرچ کرنا پڑے گا جہاں اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، جہاں اس نے مجھے الاؤ کیا۔ جنت میں داخلے کے لیے یہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی چند اوصاف اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی۔ ان میں سے کیا فرمایا، والذین فی اموالہم حق معلوم، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کے اندر ایک حصہ مقرر کر کے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ صفت ہے ان لوگوں کی۔ للسائل والمحروم، یہ حصہ کن کے لیے مقرر کر کے رکھتے ہیں؟ للسائل، سائل سوال کرنے والا جو مانگ لیتا اپنی ضرورت کے تحت، والمحروم اور جو نہیں مانگتا، یہ جن کو روک دیا جاتا ہے مال دینے سے، پریشان دونوں ہیں لیکن کچھ سوال کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے، تو یہ آپ نے ڈھونڈ کے دونوں کو دینا ہے، سائل کو بھی دینا ہے، محروم اور جس کو روکا گیا اس کو بھی دینا ہے۔ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے بڑے اکرام کے ساتھ، بہت مکرم ہوں گے، عزت دیے جانے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کے اندر اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک حصہ اللہ کا ہے، وہ مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے جو میں نے فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ الحمدللہ غزہ میں امداد کا سلسلہ جاری ہے، آپ کے بھائی یہ سارا کام کر رہے ہیں تو ان کی امداد کریں۔ یقیناً یہ تو ایک ایسا کنواں ہے، اندھا کنواں ہے غزہ، اس کی حالت یہ ہے کہ اندھا کنواں ہے، جتنا آپ مال ڈالیں اتنا کم ہے، کیونکہ ان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں اور ہم اپنے طور پہ کتنا کر سکتے ہیں، لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں بالخصوص رمضان کے اندر وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہم ان کی داد رسی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فطرانے کے حوالے سے تفصیلی بات انشاءاللہ آئندہ کریں گے، لیکن ایک بات جو ہم نے محسوس کی اور سمجھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فطرانہ کب ادا کیا جائے۔ میرے خیال سے کچھ دے بھی چکے ہوں گے تو یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فطرانہ آپ نے عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کرنا ہے، یعنی اس شخص تک پہنچا دینا ہے، اس ادارے تک پہنچا دینا ہے جو مستحق تک آپ کا وہ فطرانہ پہنچا دے۔ کوئی 15 تاریخ کو دے دے گا، کوئی 20 کو دے دے گا، کوئی بلکہ دے چکے، تو یہ بالکل طریقہ مناسب نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز، ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے مدد کے لیے سوال کرے تو ہم فطرانہ پکڑانے کی کرتے ہیں۔ بھائی یہ تو مخصوص لوگوں کو دینا ہے، آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ اپنے نفلی مال سے کریں، یعنی پوری کی پوری دنیا کو جو خیر پہنچانی ہے وہ ہم نے ایک فطرانے سے پہنچانی ہے، اور فطرانے کا اپنا ایک وقت ہے، اس وقت پہ آپ نے اس فطرانے کو دینا ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عید سے 1-2 دن پہلے، اور عید کی نماز جو ہے یہ اس کا آخری ٹائم ہے۔ اس کی نماز سے پہلے جس نے ادا کیا تو وہ تو فطرانہ ہے مقبول ترین، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا تو وہ صرف صدقہ ہے، وہ فطرانے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بات تھی۔ باقی مزید کسی بھائی نے 2-3 سوال کیے ہیں تو ٹائم کم ہے، انشاءاللہ وہ بعد نماز مجھ سے آ کے مل لیں، انشاءاللہ اس کو اس حوالے سے بتا دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔